اسپین کا ایک چھوٹا خوبصورت سا گاؤں، اس گاؤں کا نام ہے بیلمیس۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں سے ہائی وے گزرتی ہے، سرسبز میدانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں۔ اس گاؤں میں ہر طرح کی دکانیں ہیں۔ زندگی یہاں بہت ہی پرسکون تھی، کوئی ہلچل نہیں، کوئی بڑا واقعہ نہیں۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرا لی۔ ماریا پریرا ایک کسان پریرا کی بیوی تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک عام سی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ دنیا کے چند حیرت انگیز ترین واقعات کا ایک کردار بن گئے۔ ماریا ایک دن اپنے باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ یہ واقعہ ہے 21 اگست 1971 کا۔ اس نے باورچی خانے کے فرش پر ایک چہرہ بنا ہوا دیکھا۔ فرش ٹائلز کا تھا اور ایک دھندلا سا چہرہ انہی ٹائلز میں اس طرح نمودار ہو گیا تھا جیسے کسی نے مبہم سی روغنی تصویر بنا دی ہو۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ ماریا نے اپنے طور پر پانی کے ذریعے اس چہرے کو دھونے کی کوشش کی، لیکن وہ چہرہ جیسے ٹائلز میں جذب ہو کر رہ گیا تھا۔ پریرا جب گھر واپس آیا تو ماریا نے اسے صورتحال بتائی۔ پریرا نے اس کا وہم کہہ کر جب خود کچن میں جا کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ کچن کے فرش پر ایک انسانی چہرہ بنا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پریرا کے ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ شاید کسی نے شرارت میں آ کر اس کے کچن میں داخل ہو کر یہ حرکت کی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ چہرہ بنا ہوا تھا بھی اور نہیں بھی تھا۔ وہ چہرہ جیسے ٹائلز کے اندر سے ابھر کر سامنے آ گیا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی خوفزدہ ہو کر گھر سے باہر آ گئے۔ انہوں نے اپنے آس پاس والوں کو یہ صورتحال بتا دی۔ لوگوں نے اس کے گھر جا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ پورے علاقے میں ایک شور سمجھ گیا تھا۔ ہر ایک زبان پریرا کے کچن کی تصویر کی کہانی سنا رہی تھی۔ خود دونوں میاں بیوی اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے وہ رات اپنے گھر میں نہیں گزاری تھی، بلکہ اپنے ایک جاننے والے کے ہاں گزاری تھی۔ دوسرے دن کچھ لوگوں نے پریرا کو مشورہ دیا کہ وہ اس جگہ پلاسٹر پھیر دے جہاں وہ تصویر نمودار ہوئی ہے۔ پریرا نے ایسے ہی کیا۔ محلے کی ہی ایک کاریگر نے اس جگہ کو پلاسٹر کر دیا۔ دونوں مطمئن ہو گئے تھے کہ شاید اب یہ قصہ ختم ہو گیا، لیکن یہ قصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو ان لوگوں کو اور بھی بہت کچھ دیکھنا تھا۔ تیسری صبح ٹھیک اسی جگہ ایک اور چہرہ نمودار ہو گیا جہاں پلاسٹر کیا گیا تھا۔ اس بار جو انسانی چہرہ تھا وہ بہت واضح تھا۔ فوراً ہی محلے کو خبر ہو گئی۔ ایک بار پھر اس کے گھر پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے پولیس والے بھی آئے اور انجینئرز وغیرہ کو بھی بلا لیا گیا۔ ان کے علاوہ آثار قدیمہ اور تعمیراتی ماہرین بھی آ گئے۔ بہت ہی باریک بینی سے ایک ایک انچ کا جائزہ لیا گیا کہ شاید کہیں سے کوئی سراغ مل جائے، لیکن کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ سائنسدانوں کے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی کہ زمین کے اندر سے چہروں کی تصویریں کس طرح نمودار ہو رہی ہیں۔ اس بار ماہرین کے مشورے پر وہ ٹائلز اس جگہ سے کاٹ کر الگ کر لیے گئے جہاں وہ تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس تصویر کو ایک مضبوط فریم میں محفوظ کر لیا گیا۔ خالی جگہ کو دوبارہ سیمنٹ اور پتھروں سے بھر دیا گیا۔ سوچا گیا کہ شاید اب کوئی تصویر سامنے نہیں آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تیسرے دن اسی جگہ پھر ایک تصویر ابھر آئی۔ اس بار یہ تصویر ایک عورت کی تھی جو انتہائی واضح تھی۔ ایک بار پھر سائنسدانوں اور ماہرین نے ان کے گھر کا رخ کیا۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی عذاب ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کا سکون غارت ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس بار پولیس کی اجازت سے اس جگہ کھدائی شروع ہوئی کہ شاید کوئی سراغ مل سکے۔ 270 میٹر کی گہری کھدائی کے بعد کچھ انسانی ہڈیاں مل گئیں۔ ایک عجیب سا سسپینس پیدا ہو گیا کہ یہ ہڈیاں کس کی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ معمہ اس طرح حل ہوا کہ جس جگہ پریرا کا مکان تھا وہاں کسی زمانے میں قبرستان ہوا کرتا تھا، اس لیے ہڈیوں کا ملنا کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ جو جگہ کھودی گئی تھی اسے دوبارہ بھر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی تصویروں کے ابھرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی تصویریں اس فرش پر ابھرتی رہیں اور ان تصویروں کی ٹائلز کو اکھاڑ کر فریم میں لگایا جاتا رہا۔ اس طرح تصویروں کا یہ سلسلہ اپریل 1972 تک جاری رہا، یعنی اس دوران 17-18 تصویریں زمین سے ابھر کر سامنے آئیں۔ دونوں میاں بیوی کو مکان چھوڑ دینا پڑا کیونکہ وہ آصف زدہ مشہور ہو گیا تھا۔ صرف اسپین ہی نہیں بلکہ فرانس، جرمنی وغیرہ سے بھی لوگ ان تصویروں کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ سائنسدانوں، ماہرین ارضیات،
ماہرین تعمیرات وغیرہ ابھی تک اس بات پر حیران ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس مکان کی تصویریں ایک نہ سمجھ میں آنے والے راز کی طرح ہیں۔ وہ تصویریں آج تک اسی طرح محفوظ ہیں۔ اسپین جانے والے سیاح ان تصویروں کو دیکھنے کے لیے ضرور جایا کرتے ہیں۔ پریرا کے اس مکان کو حکومت نے سیل کر دیا ہے۔ مسیحا پتھر بہت پرانی بات ہے، شاید تیسری یا چوتھی صدی عیسوی کی۔ انگلینڈ کے ایک نواحی علاقے میں ایک قافلہ بھٹک گیا۔ اس قافلے میں 17-18 آدمی تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ اس قافلے کا سربراہ بیمار پڑ گیا تھا اور اصل راستے کا علم اسی سربراہ کو تھا، لیکن اس وقت اس بیچارے پر ہذیانی کیفیت طاری تھی۔ وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ قافلہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے وہاں ایک عجیب سا بہت بڑا پتھر دیکھا۔ اس چٹانی ٹکڑے میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے اور تیز ہوا کے جھونکے ان سوراخوں کے درمیان سے سیٹیاں بجاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اسی وقت بارش بھی شروع ہو گئی۔ قافلے والوں کے لیے یہ بارش کسی نعمت سے کم نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ قافلے کے بیمار رہبر کو وہ پانی پلایا گیا جو اس پتھر کے سوراخوں سے بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ اس قافلے کو 2-3 دنوں تک وہیں رہنا پڑا تھا اور اس دوران رہبر کو وہی پانی استعمال کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ اس کے بدن میں طاقت آنے لگی اور اس کا بخار بھی اتر گیا۔ قافلے والوں نے جب غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ شفا یابی بارش کے پانی کی نہیں بلکہ اس پانی میں ہے جو اس پتھر سے چھوٹا ہوا آتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اپنے سارے برتن اسی پانی سے بھر لیے اور قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر انہوں نے کئی مریضوں پر اس پانی کو آزمایا اور انتہائی حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ مریض ٹھیک ہوتے چلے گئے، یعنی اس پانی میں شفا یابی کی تاثیر پیدا ہو جاتی تھی۔ جو پانی اس پتھر کو چھو کر آتا تھا، آس پاس کے علاقوں میں اس پتھر کی شہرت پھیل گئی۔ لوگوں نے اسے کرائسٹ کا پتھر کہنا شروع کر دیا اور انتہا یہی ہوئی کہ 14ویں صدی تک اس پتھر کی پرستش شروع ہو گئی۔ مریضوں کے قافلے حمدیہ اشعار گاتے ہوئے اس پتھر کے پاس جمع ہوتے۔ اس پتھر کو صاف پانی سے نہلایا جاتا اور اس پانی کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا جو اسے دوا کے طور پر استعمال کرتے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پانی سے شفا بھی ہو جاتی۔ یہ یا تو عقیدے کے مضبوط ہونے کی بات تھی یا واقعی اس پتھر میں کوئی ایسی خاص بات تھی۔ جب اس پتھر کی پرستش کی وبا بہت زیادہ عام ہونے لگی تو چرچ نے ایک قانون منظور کرواتے ہوئے اس پرستش پر پابندی لگوا دی۔ پھر برسوں کے بعد انگلینڈ کے سر نارمن لاکر اور جیرالڈ ہاکنس نے اس پتھر پر ریسرچ شروع کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس پتھر میں گندھک وغیرہ کی آمیزش ہے یا ایسا ہی کوئی اور عنصر ہے جس کی وجہ سے اس میں شفا یابی کی خصوصیت پیدا ہو گئی ہے، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی۔ اس پتھر کی اب پوجا تو نہیں کی جاتی، لیکن وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور اس میں شفا یابی کی خصوصیت ہے۔ اور ایک بار پھر وہی سوال کہ یہ پتھر کہاں سے آیا، کون لایا؟ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔